بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جانباز اور بہادر صحابی ہیں۔ انہوں نے جنگ بدر میں بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سرداروں کو قتل کر دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہیں۔ 4 ہجری میں غزوۃ الرجی کی جنگ میں یہ کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ان کی 2 کرامتیں بہت ہی مشہور ہیں جو نہایت ہی مستند ہیں۔ چونکہ آپ نے جنگ بدر کے دن کفار مکہ کے بڑے بڑے نامی گرامی سورماؤں اور نامور سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اس لیے جب کفار مکہ کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو ان کافروں نے چند آدمیوں کو اس لیے مقام رجی میں بھیج دیا تاکہ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ سر وغیرہ کاٹ کر لائیں جس سے یہ شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم قتل ہو گئے۔ چنانچہ چند کفار ان کی لاش کی تلاش میں مقام رجی تک پہنچ گئے، مگر وہاں جا کر ان کافروں نے اس شہید مرد کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں کے جھنڈ نے ان کی لاش کے ارد گرد اس طرح گھیرا ڈال رکھا ہے جس سے وہاں تک کسی کا پہنچنا ناممکن ہو گیا۔ اس لیے کفار مکہ ناکام و نامراد ہو کر مکہ واپس چلے گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مکہ کی ایک کافرہ عورت سلافہ بنت سعد کے 2 بیٹوں کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں قتل کر ڈالا تھا۔ اس لیے اس عورت نے جوش انتقام میں یہ قسم کھا رکھی تھی کہ اگر مجھ کو عاصم بن ثابت کا سر مل گیا تو میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں۔ چنانچہ اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ تم ان کا سر کاٹ کر لاؤ، میں اس کو بہت بڑی قیمت دے کر خریدوں گی۔ اس لالچ میں چند کفار مقام رجی تک پہنچے، مگر جب انہوں نے شہد کی مکھیوں کا گھیرا دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے۔ مگر یہ چند لالچی لوگ اس انتظار میں وہاں ٹھہر گئے کہ جب کبھی بھی یہ شہد کی مکھیاں اڑ جائیں گی تو ہم ان کا سر کاٹ کر لے جائیں گے۔ خدا کی شان کی نہایت ہی زوردار بارش ہوئی اور پہاڑوں سے برساتی نالا بہتا ہوا اس میدان میں پہنچا اور اس زور کا ریلا آیا کہ کفار جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کی مقدس لاش پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتی ہوئی سمندر میں پہنچ گئی۔ روایت ہے کہ جس دن عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اسی دن خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ میں نہ تو کسی کافر کے بدن کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ کسی کافر کو موقع دوں گا کہ وہ میرے بدن کو چھو سکے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی شان کی زندگی بھر تو ان کا یہ عہد پورا ہوتا ہی رہا، مگر شہادت کے بعد بھی خداوند قدس نے ان کے اس عہد کو پورا فرما دیا کہ کفار ان کے مقدس بدن کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ پہلے شہد کی مکھیوں کا پہرا لگا دیا، پھر برساتی نالوں نے ان کے بدن مبارک کو ان کے مدفن تک پہنچا دیا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دونوں کرامتوں کو پڑھ کر غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا شہداء کرام پر کتنا فضل عظیم ہوتا ہے۔ راہ خدا میں جان فدا کرنے والوں کو رب العزت جل جلالہ کے دربار عالیہ سے کیسی کیسی عظیم الشان کرامتوں کے نشان ادا کیے جاتے ہیں۔ وفات کے بعد بھی ان کے تصرفات بصورت کرامات جاری رہتے ہیں۔ لہٰذا شہیدوں سے عقیدت و محبت اور ان کا ادب و احترام واجب العمل اور لازم الایمان ہوتا ہے۔